پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا و یمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا، اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہی کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے۔ یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے۔ تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی ہے۔ انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والے کی صورت بدل جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں۔ اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے،
اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے کیا پی رہا ہے اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کرے، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پاخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن۔ اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں، لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے۔ جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے۔ یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی۔ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکلی بات بتا دوں، میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا، چوری ہوئی یہ حرام ہے، سود یہ حرام ہے، جوا یہ حرام ہے، شراب کے پیسے یہ حرام ہے، یہ 4-5 چیزیں میں نے گنائے نا۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن جس کی روح بیمار ہو، جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو، وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوٹے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ حلال دروازے دنیا میں 100 کی تعداد میں، تو حرام دروازہ ایک ہی ہے، لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا، لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ سود حرام ہے، بڑھا کر کے پیسہ لینا، بیاج یہ حرام ہے، اللہ نے فرما دیا، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تمہارے لیے حلال ہے، ملازمت تمہارے لیے حلال ہے، کھیتی باڑی تمہارے لیے حلال ہے، نوکری تمہارے لیے حلال ہے۔ تم یہ تمام راستے، ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائے۔ مشارکت ہے، پارٹنرشپ کر لو، مضاربت ہے، نفع میں حصہ داری مقرر کر لو، یہ حلال طریقے بتائے۔ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی؟ ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب، جس سے نشہ ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کو رکھا۔ دودھ پی لو حلال ہے، شربت پی لو حلال ہے، مٹھائیاں کھا لو حلال ہے۔ حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے، حرام کی تعداد کم ہے، لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔